اللہ کے راستے کے لیے دعا فرمائیں اور اس کا آسان سا نسخہ بھی عطا فرما دیں۔ دعا ہے کہ آپ کو یہ راستہ عطا ہو۔ اس دعا کا آسان نسخہ یہ ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں محبت، تو محبت کا آسان نسخہ محبت کا علم نہیں ہے، بلکہ محبت کا آسان نسخہ محبوب سے وفا کرنا ہے، قائم رہنا ہے۔ اسی طرح اس راستے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ سنگت نہ بدلنا، کبھی نہ بدلنا، اس وقت تک جاری رکھو جب تک آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس قیامت تک نہ ہونا۔ بس یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے جس آدمی کی امید اس راہ پر زندہ ہے وہ راہ چل رہا ہے، جس آدمی کی سنگت قائم ہے وہ راستے پر چل رہا ہے، اور یہ راہ اس شخص کے لیے آسان ہوتی ہے۔ عرفان اسی کا ہوتا ہے جس میں اس راہ کی وابستگی ہے، کیونکہ یہ تیرا اور تیرے اللہ کا تعلق ہے، انسانوں کے حوالے سے ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن تبریز رحمۃ اللہ ایک مقام ہے۔ تبریز رحمۃ اللہ جو ہے وہ عطا ہوتا ہے۔ آپ استقامت کے ساتھ اپنا سفر کرتے جاؤ، محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، تو گھر بیٹھے بیٹھے ہی یہ واقعہ بن جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ ان مسافروں کا سفر گھر میں کٹ جاتا ہے۔ جس آدمی سے آپ نے عقیدت کا آغاز کیا ہے تو آپ کی طرف سے عقیدت کی انتہا ہونی چاہیے، پھر اللہ آپ سے راضی رہے گا۔ جس آدمی سے آپ نے عقیدت کا آغاز کیا ہے تو آپ کی طرف سے عقیدت کی انتہا ہونی چاہیے، پھر اللہ آپ سے راضی ہے۔ جس راستے کو آپ نے چن لیا ہے اس راستے کی انتہا کر دو۔ اگر وہاں راستہ نہیں تو راستہ بنا لو وہاں پر، تو یہ کہو کہ یہ راستہ بنا کے رہیں گے۔ اگر ایک بار اس میں قائم ہو گئے تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ استقامت سب سے بڑی کرامت ہے، تو آپ اپنے راستے پر استقامت سے چلتے رہیں، بار بار چلتے رہیں۔ باپ کا بدلنا بالکل جائز نہیں ہے، چاہے وہ لائق ہو یا نہ لائق ہو، چاہے جیسا ہو، باپ تو باپ ہی ہے۔ اسی طرح جہاں آپ نے عقیدت ظاہر کر دی وہاں چلتے جاؤ، چلتے جاؤ۔ تیری لگن جو ہے وہ تیرا انعام ہے، تیری وابستگی تیرا انعام ہے، تو مستقل مزاج ہو کے اللہ کی طرف چلتے جاؤ۔ جس طرح کہ تم صحت میں نماز پڑھتے ہو اسی طرح بیماری میں بھی پڑھتے ہو، حالانکہ بیماری میں تو نہیں پڑھنی چاہیے لیکن نہیں۔ اسی طرح دولت والا تو نماز پڑھ سکتا ہے، مگر غریب آدمی بیچارہ کیسے نماز پڑھے؟ لیکن غریب آدمی غریبی میں نماز پڑھے۔ یہ ایسا راستہ ہے کہ امیری، غریبی، صحت، بیماری سب میں روا ہے۔ آپ تو مسلمان ہیں، اسلام نے آپ کو استقامت کا سبق دے دیا۔ بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، بندہ مر گیا تو اللہ کی عبادت کرو۔ جنازے میں آپ اللہ کے روبرو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا ہی کام ہے اور تیرے ہی حوالے ہے، اس پہ مہربانی کر، بلکہ ہم پر بھی مہربانی کر جو کہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ تو ویسے ہی پار ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ استقامت کا خیال رکھو۔ جہاں استقامت میں لغزش آنے لگے تو سمجھو کہ آپ میں کوئی خامی ہے، جہاں استقامت میں لغزش آنے لگے تو سمجھو کہ آپ میں کوئی خامی ہے۔ تو پیر اس کو کہیں گے کہ آپ اپنے مقام پر نہیں ہیں، یعنی مرید اپنے مقام پر نہیں ہیں۔ احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا، شاید بھٹک گئے ہیں راہ دوستی سے ہم۔ پیر کی طرف سے اگر گلہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں۔ گمراہ کون ہو گیا؟ آپ ہو گئے۔ تو اس میں سے گلہ نکال دو اور اس کی طرف سے ہر بات، چاہے وہ صحیح ہو، دور ہو، قریب ہو، غفلت ہو یا بیداری ہو، کچھ بھی ہو، آپ کہو کہ جو تیری عطا ہے ہم اس پہ راضی ہیں، ہم ہر حال میں تیرے ہر عمل پہ راضی ہیں، بلکہ ہم تیرے تغافل کی آبرو ہیں۔ بس اتنی سی بات یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ آسان بنا دے گا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ ان کے تغافل کی آبرو بھی ہم نے رکھنی ہے، اس کا گلہ نہ کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ استقامت کے ساتھ چلو تو کامیابی ساتھ چلے گی۔ آخر میں دعا کرو، یا رب العالمین سب کے حالات بہتر فرما، یا اللہ مشکلات دور فرما، یا اللہ آسانیاں عطا فرما، یا اللہ استقامت عطا فرما، یا رب العالمین سب کو استقامت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔